مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، طٰہٰ و یاسین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ وَبُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز السامعین، جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہمارا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پرحسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تعلیم سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد البارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا برحمتا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی۔ حضرات، یہ مہینہ شعبان معظم کا چل رہا ہے اور اس ماہ کے تعلق سے ہم سب کے حضور ارشاد فرماتے ہیں، شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالی کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کے اندر بڑی اہم تاریخیں اور شب برات سالوں کی حسین نجات کی رات ہے۔ اس تعلق سے انشاءاللہ الرحمن آپ حضرات گفتگو سنتے آئے ہیں اور سنیں گے، لیکن آج کسی حساس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے، اس وجہ سے ہم نے قرآن مقدس کی بہت ہی بہتر اور افضل اور اکمل، ویسے تو قرآن کی ساری آیتیں سب بہتر و افضل و اکمل اور احسن ہیں، لیکن جو آیت ہے، اس آیت میں اللہ کا بھی ذکر ہے، رسول اللہ کا بھی ذکر ہے، اور مومنین کو تسبیح و تہلیل کا بھی ذکر ہے۔ اس جہت سے یہ آیت مقدسہ ہم نے تلاوت کی ہے۔ اللہ اعلان فرماتا وَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور ایمان لاؤ اللہ پر اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ
وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اس کے بعد بھی پھر آ رہا ہے کہ تسبیح کرو، تحلیل کرو، ذکر و اذکار کرو۔ اس آیت میں چند باتیں قابل غور ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ بندوں کو کہا گیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ پر ایمان لاؤ۔ اور صرف اس دونوں پر ہی ایمان لانے سے کام نہ ہوگا، بلکہ قرآن میں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ، اور ان کی تعظیم کرو، تکریم کرو۔ اور ان سے مراد مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو کی ضمیر اللہ کے حبیب کی جانب ہے۔ ایمان لانے کے بعد میں اللہ پر اور رسول اللہ پر، یہ ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے کے بعد میں رسول کی تعظیم بھی کرو، تکریم بھی کرو۔ اس کے بعد میں چوتھا پوائنٹ جو آ رہا ہے مومنین کے لیے، وہ یہ کہا جا رہا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اس کے بعد میں تم تسبیح و تحلیل کرو تو اللہ تمہاری تسبیح و تحلیل کو قبول فرمائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان کے بعد میں نبی پاک کی تعظیم و تکریم کے ساتھ ساتھ اگر کوئی تسبیح کرتا ہے، تحلیل کرتا ہے، تو یہ تسبیح و تحلیل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ آج دنیا کے حالات کیا ہیں؟ اس حالات کے تناظر میں ابھی حساس قوم کے حساس رہنما اور حساس قائد سلامت ہیں، اور ان کی سلامتی کے ساتھ ان کا اعلان نہ آئے، ہمارا مرکز، ہمارا مرجع کچھ نہ بولے، اور ہم خود ہی فیصلہ لے لیں کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے، تو یہ بہتر نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس بات سے سمجھ گئے ہوں گے کہ میری گفتگو کہاں جا رہی ہے، اور کچھ لوگ ابھی شاید چاہتے ہوں گے وضاحت ہو، تو یہ بات ہی نہ رہے گی، واضح طور پر پیش کی جائے گی، کیونکہ یہاں خوف صرف رب کا ہے، یہ گھر اللہ کا ہے، اور اللہ کے گھر میں جو بھی پیغام آپ سب کو دیا جاتا ہے، اپنے درد کا درد آپ کو بانٹا جاتا ہے، وہ بھلائی کا درد ہوتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ابھی ہمارے مرکز سے، ہمارے قائد اہل سنت سے کوئی ایسا پیغام نشر نہ ہوا کہ متحد ہو کر کے کوئی کام کرے، اور یہ بھی نہیں آیا کہ منتشر ہو کر کے رہیں۔ اتحاد تو صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، رات کا ایک ایک لمحہ اہل سنت و جماعت کے مابین کرنے کا کیا جا رہا تھا، کیا جا رہا ہے، کیا جاتا رہے گا۔ اتحاد اہل سنت میں رہنا چاہیے، لیکن غیروں سے نہ کل کوئی اتحاد تھا، نہ آج کوئی اتحاد ہے، نہ صبح قیامت تک ہو سکتا ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں بالکل جما لیجئے، کیونکہ حالات کے تناظر میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اب تو ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ بالکل ایک ہونا چاہیے، ہمارا رب ایک، ہمارے مصطفیٰ ایک، ہمارے شہید کربلا ایک، ہمارے غوث ایک، ہمارے خواجہ ایک، ہمارے رضا ایک، ہم سارے ولی کو مانتے، ہم ایک ہو کر کے رہیں۔ لیکن جو خدا کو ایک تو مانتے ہیں مگر خدا کی شان میں گستاخیاں کرتے، ان سے کیسا اتحاد؟ جو رسول پاک کو رسول مانتے ہیں مگر رسول پاک کے علم کو جانوروں کے علم سے تشبیہ دیتے، ان سے کیسا اتحاد؟ جو حسین شہید کربلا کو مانتے ہیں، وہ شہید ہوئے مگر ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں وہ حکومت کے لیے میدان کربلا میں گئے، ان سے کیسا اتحاد؟ جو پیران پیر غوث اعظم دستگیر کو اللہ کا محبوب بندہ کہتے تو ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ کہتے ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، کوئی اقتدار نہیں، کوئی کرامت نہیں، کوئی عظمت نہیں، ان کی نیاز
وسواس دلانا اور بدعت سے تشبیہ دیتے ہیں ان سے کیسا اتحاد؟ جو ہند کے راجا پیارے خواجہ کے مزار پاک پر عاشقان اولیاء حاضری جب دے تو ان کی حاضروں سے تشبیہ اور صنم کدا ان کے مزار کو کہتے ہوں ان سے کیسا اتحاد؟ جو امام اہل سنت کو بدعتی کہنے کا دعویٰ دیتے ہوں ان سے کیسا اتحاد؟ جنہوں نے ہمیشہ ہر صبح اور ہر شام بدعتوں کو ختم کیا، خرافات کو مسمار کیا، ان سے کیسا اتحاد ہو سکتا ہے؟ اب آپ کہیں گے خدا کی شان میں کون سی گستاخی انہوں نے کی ہے جن سے اتحاد نہیں ہو سکتا ہے؟ حضرات اختلاف اگر ہمارے گھر کا ہو تو ہم بھول سکتے ہیں، اتحاد دکان کا ہو تو ہم بھول سکتے ہیں، اتحاد سلام اور کلام کا ہو تو ہم بھول سکتے ہیں، لیکن اتحاد اختلاف اگر سلام و کلام کا ہو تو ہم بھول سکتے ہیں۔ مگر معاملہ یہاں سلام و کلام کا نہیں ہے، دکان و مکان کا نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے خاندان کا نہیں ہے، بلکہ معاملہ تو یہاں کی ایمان اور عقیدے کا ہے۔ بنیادی بات کیا ہے؟ ہر مسلمان جانتا ہے اللہ ایک ہے، بے عیب ہے، اس کی ذات میں کہیں کسی چیز کا عیب تصور کیا نہیں جا سکتا ہے۔ اگر اللہ کی ذات میں عیب خیال کر لیا گیا، اللہ کی ذات میں عیب کا تصور آ گیا، اللہ کی ذات میں عیب کا تخیل آ گیا، تو کیسا بندہ ہے جو رب کو رب مانتا ہے اور عیب دار بھی مانتا ہے؟ یہی لوگ ہیں جن سے اتحاد کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں حالات کے تناظر میں ان سے اتحاد ہونا چاہیے۔ بدعقیدوں سے کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن میں آ رہا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ کون انسان ہے جو ایک جنتی ہو کر کے جہنمی کے ساتھ رہنے کی کوشش کرے گا؟ آپ کہیں گے اللہ کے گھر میں اتنی بڑی بات جو کہی جا رہی ہے، کیا خدا کی شان میں گستاخی ان کی ہے؟ اور کتاب کھولو، کتاب کا نام ہے فتاوی رشیدیہ۔ فتاوی رشیدیہ ہم نے نہیں لکھا ہے، ہمارے کسی اہل سنت کے عالم نے نہیں لکھا ہے، ان کے علماء لکھے ہیں۔ کہتے کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ کرنے کے بعد میں کہتے ہیں بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، تو جھوٹ بولنا بھی ایک شے ہے۔ گویا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ معاذ اللہ، آپ سوچ سکتے ہیں ایک امام، ایک عالم، ایک حافظ، ایک قاری، اگر اس کے تعلق سے آپ کا گمان ہو جائے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے تو آپ نماز نہ پڑھیں گے، کہیں گے امام ہے جھوٹ بولتا ہے، نماز نہ پڑھیں گے، بچنے کی کوشش کریں گے، یہ حاجی ہے جھوٹ بولتا ہے، لین دین توڑ دیں گے۔ مگر وہ کیسا انسان ہے جو خدا کی شان کے بارے میں کہتا ہے خدا جھوٹ بول سکتا ہے؟ اے مسلمانوں، جب خدا جھوٹ بول سکتا ہے، جس کا یہ عقیدہ ہو تو دنیا میں بچا کیا؟ خدا کی ذات بے عیب، خدا کی ذات بے عیب، خدا کی ذات پاک و صاف ہے، تمامی برائیوں سے، تمامی خرافاتوں سے، تمامی عیب سے۔ جھوٹ بڑا عیب ہے، یہ بہتان بنا ہے۔ نانوتا کے لوگوں نے، دیوبند کے لوگوں نے، بھوپال کے لوگوں نے جو خدا کی شان میں اتنی بڑی بہتان کی بات باندھتا ہو، اس سے کیسے اتحاد ہو سکتا ہے؟ ارے اتحاد تو اس سے ہوگا جس سے ہماری لڑائی ہوگی۔ ہماری لڑائی ان سے ذاتی لڑائی نہیں ہے، خدا کی شان نے گستاخی کی ہے، اس وجہ سے ہماری لڑائی ہے۔ اے مسلمانوں، کسی دیوبندی وہابی بدعقیدہ سے نہ کل اتحاد ہوا تھا، نہ آج اتحاد ہو سکتا ہے، نہ صبح قیامت تک کبھی ان سے اتحاد ہو سکتا ہے۔ تو جو اللہ کی بارگاہ میں ایسا عقیدہ رکھے مسلمانوں، کیا اس سے میل جول رکھو گے؟ بولو گے؟ رکھو گے؟ یہ پوائنٹ اللہ کے تعلق سے ان کا یہ ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے وہ سنیے۔ ان کی کتابوں میں ان کے ملاؤں نے لکھا ہے حضور کے تعلق سے ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اور اگر بعض علم کو مان لیا جائے جیسا اہل سنت کے لوگ کہتے ہیں، تو بعض علم صرف انہی کو کیا، ہر بچے کو، ہر پاگل کو، ہر عام و خاص کو، ہر زید و بکر کو حاصل ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ رسول ذی وقار
جو ساری کائنات میں بعد رب سب سے اعلیٰ اونچی شان والے ہیں، ان کے علم کو مجنون پاگل بچے عام و خاص کے علم سے تشبیہ دے کر یہ کہے کہ ہاں یہ فرق ہے کہ وہ دنیا میں پہلے آئے، نبی بن کر آئے، پیغمبر بن کر کے آئے، تو ہم ان کو اتنی فوقیت دے سکتے ہیں کہ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہم ان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ معاذ اللہ، سربار معاذ اللہ۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا ان کا عقیدہ تحذیر الناس کے اندر ذکر ہے نبی پاک صاحب الاولاد کے تعلق سے کہ اگر حضور رحمت عالم کے خاتم النبیین کے بعد دنیا میں کوئی اور نبی آ کر کے دعویٰ کرے تو ہم مان سکتے ہیں خاتمت پیغمبری پر کوئی فرق نہیں آ سکتا ہے، جبکہ کلام پاک میں واضح طور پر اعلان ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں میں اللہ کا آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں آ سکتا ہے، اگر کوئی آ جائے تو خاتمت پیغمبری پر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی علم غیب کی چیز ہے ہی نہیں، ہم اس کو مانتے نہیں، جبکہ اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب جو آپ نہیں جانتے تھے سب کا علم میں نے آپ کو دے دیا۔ تو اس آیت مقدسہ کی روشنی میں وہ لوگوں جو ہیں وہ قرآن کی آیت کے بھی منکر ہوئے، اللہ کی شان کے گستاخ بھی ہوئے، رسول پاک کی عظمت کے بھی منکر ہوئے، اور ساتھ ساتھ ان کا عقیدہ حضور کی ذات کے تعلق سے یہ ہے کہ وہ مر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، سربار معاذ اللہ۔ جبکہ سرکار بیان فرماتے ہیں اللہ نبیین کے جسموں کو مٹی کے اوپر حرام قرار دے دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے جب اپنے حبیب صاحب الاولاد کے روح مقدس کو نکالنے کا حکم دیا، فرشتے نے نکالا، تو جو چیز سرکار کے جسم اطہر سے نکلی تو اصول یہ ہے جس کی جو منزل ہوتی ہے اس کو وہی رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ امامہ ہے، امامہ کی جگہ سر ہے، اور ایک جوتے چپل ہے اس کی جگہ پیر ہے۔ اگر کوئی جوتا چپل کو سر پہ رکھے، امامہ کو پیر میں رکھے تو لوگ یہ کہیں گے اس کی منزل نہیں، یہ پاگل ہو گیا۔ جو جس کی منزل ہوتی اس کو وہی رکھا جاتا ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاد کے روح مقدس کو فرشتے لے کر پہنچے، اور جب پہنچے پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں دیکھا کہ حضور کا قدم مقدس وہاں پہنچ چکا ہے معراج کی شب میں۔ پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، عرش والا، سب طرف جہاں جہاں دیکھا حضور کے نورانی قدم مقدس کی برکتیں، عظمتیں، نگہتیں وہاں نظر آئی۔ تو فرشتوں نے خدا سے کہا مولا تیرے حبیب کے روح مقدس کو ہم لے کر کے آئے، ہر جگہ تیرے قدیم حبیب کا قدم پایا گیا، وہاں تیرے حبیب کے قدم مقدس کی رسائی پائی گئی، اور تیرے حبیب کے روح مقدس کو کہاں رکھا جائے منزل نہیں ہے۔ تو خدا نے کہا اے میرے فرشتوں جہاں سے لائے ہو اس کو وہی لوٹا دو۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کے روح مقدس کو پھر اپنے حبیب کے جسم مقدس میں منتقل کر دیا، اور میرے مصطفیٰ حیات جاویدانی کے ساتھ اپنے تربت مقدس میں روح کے ساتھ اس روایت کی روشنی میں اور آیت قرآن کی روشنی میں حیات زندگانی حاصل کر لے گئے۔ اور جب مصطفیٰ حیات زندگانی حاصل کر لے گئے تو مکمل ایسی شان ہو گئی کہ میرے امام کہتے ہیں معراج کی رات میں اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے قرب میں بلایا تو دنیا کے سارے نظام کو روک دیا۔ کتنے لمحے میں معراج کے لمحے کو مصطفیٰ نے طے کیا، یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ دنیا رکی تھی اور دنیا میں جب مصطفیٰ آئے تو زنجیر ہل رہا تھا، بستر بھی رہا گرم، ایک ہی پل میں آئے اور گئے محمد،
تاریخ یہ کہتی ہے، مگر مفسرین یہ کہتے ہیں کتنے سالوں میں زمانہ طے ہوا یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ دنیا سے روح نکل گئی تھی، مصطفیٰ دنیا کی روح تھے، دنیا کے نظام رک گیا تھا، اور جب دنیا میں مصطفیٰ کے جسم اقدس میں روح آئی تو دنیا کا نظام چلنے لگا۔ تو میرے امام کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے اور جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے، مصطفیٰ جس دنیا کی جان ہے، اس وجہ سے دنیا کے نظام چل رہا ہے۔ مصطفیٰ نکل جائیں گے دنیا کا نظام نکل جائے گا۔ اور اس روایت کی روشنی میں ہمارے آقا اپنے جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہے، وہ کہتے ہیں مر کے مٹی میں مل گئے۔ ارے جانے والی زبانیں اور جانے والی ذاتیں جب گئی ہیں، نبی پاک کی بارگاہ میں سلام پیش کیا ہے، پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر نے آواز آ رہی ہے تربت مقدس سے سلام پیش کی ہے، ہندر ولی غریب نواز نے آواز آ رہی ہے تربت مقدس نبی پاک کے روضے اطہر سے۔ میرے آقا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت جب دوسری مرتبہ حج کے لیے گئے، کہتے ہیں وہ سنیے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیا بات پوچھے تیری رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، آرزو ہے طرف ہے ہندوستان میں تھپ تھا، اے آقا خام میں دیکھتا تھا، آپ کے روزے پر ہوں اپنے چہرے کا دیدار کرا دو۔ امام اہل سنت کہتے ہیں کافی وقت تک میں بیٹھا رہا، دیدار نہیں ہو پا رہی ہے، آخر میں میں نے کہا کوئی کیا بات پوچھے تیری رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تیرے جیسے نہ جانے کتنے لوگ آتے ہیں۔ تو نبیوں کے سلطان نے، بے سہاروں کے سہارا نے، انیسے بے کسا نے، چارے سازے ترجمہ نے وقت کے احمد رضا پر، سنیوں کے اعلیٰ حضرت پر ایسا کرم کر دیا کہ اپنے مزار مقدس سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں آمنہ کے لال کو آتے ہوئے دیکھا۔ برکستہ یہ کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے وہ نبی پاک جو اپنے مزار مقدس میں زندہ ہے، ان کے لیے کہتے ہیں مر کے مٹی میں مل گئے۔ قرآن شہید کے لیے کہتا ہے زندہ، جبکہ شہید آپ میں سے کوئی راہ خدا میں جائے، لڑتے لڑتے شہید ہو جائے، وہ بھی شہید ہے، اس کے لیے زندگی کی گواہی قرآن دے رہا ہے، جبکہ شہید کی شان نبی کے مقابلے میں ادنا ہے اور نبی اعلیٰ۔ جب ادنا کی زندگی قرآن سے ثابت تو اعلیٰ کی زندگی تو بدلے عدم قرآن سے ثابت۔ اب جو لوگ نبی پاک کی شان میں ایسا عقیدہ رکھتے ہوں ان سے کیسا اتحاد؟ ہم امام حسین کی سبیل لگائیں تو سبیل کے تعلق سے ان کا فتویٰ یہ ہے یہ حرام ہے، اور دیوالی کے مٹھائی کے بارے میں پوچھا گیا تو کہتے ہیں کھانا جائز ہے فقط۔ ہم غوث اعظم کی بارگاہ میں 11ویں شریف کا کھانا بنائیں، مرغا کھلائیں لوگوں کو رب کے نام پر ذبح کر کے، کہتے ہیں یہ ناجائز ہو گیا، شرک ہو گیا، بدعت ہو گیا، خرافات ہو گیا۔ لیکن جب کوا کے بارے میں پوچھا گیا کہ زاغ معروف جو کالا کوا بستیوں میں گھومتا ہے، گندگی کو کھاتا ہے، اس کے کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے، تو کہتے ہیں کھانا جائز ہے فقط۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں جس کا عقیدہ یہ ہو اس سے کیسا اتحاد ہو سکتا ہے۔ اختلاف اگر ہمارے اور آپ کے گھر کا ہو تو ہم اس کو بھول سکتے ہیں حالات کے تناظر میں، لیکن عزیزوں جب ہمارا مرکز بولے، جب ہمارے قائد بولے اے مسلمانوں ضرورت کے وقت اپنے تشخص کو، اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو بچانے کے ساتھ ساتھ اب طلبہ گو کو ساتھ میں لے کر کسی میدان میں جمع ہونا ہے تو صرف اتنے ہی وقت تک جمع ہونے کی اجازت دی جائے گی جتنے وقت تک آپ کی ضرورت ہو۔ ایسا نہیں کہ اتحاد کی آڑ میں ان کے گھر میں کھانا شروع، پینا شروع، شادی شروع، بیاہ شروع، یہ شروع وہ شروع نہیں، بلکہ حدیث پاک کی روشنی میں ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بد مذہبوں کو اپنے سے دور رکھو اور اپنوں کو ان سے دور رکھو۔ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت مت کرو،
مر جائے تو جنازے میں بچ جاؤ، دفن ہونے کی باری آئے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ یہ میرے آقا بیان فرماتے ہیں۔ اب حدیث پاک کی روشنی میں ایسا حکم تو اللہ کے نبی نے بتا دیا، اب ہم کہتے ہیں اتحاد چاہیے۔ اب اگر کوئی شرعی حکم بتا دے تو لوگ کہتے ہیں اس کی جانچ ہونی چاہیے۔ کس بات کی جانچ ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے تو تمہاری جانچ ہونی چاہیے۔ تمہارے گھر بدعقیدہ کیوں آ رہا ہے؟ بدعقیدہ کیوں بیٹھ رہا ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ کا گستاخ کتنا بڑا مجرم ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں رسول پاک کا گستاخ کتنا بڑا مجرم ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے اولیاء اللہ کا گستاخ کتنا بڑا مجرم ہے؟ آپ اس کو اپنے ساتھ کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اگر آپ کو یہ عقیدہ معلوم ہے کہ ان کے پیشواؤں نے یا آنے والا فلاں فرد اللہ کے تعلق سے اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، رسول پاک مر کے مٹی میں ملے معاذ اللہ، اولیاء انبیاء کچھ دے نہیں سکتے ہیں، محتاج ہے، ولیوں کی بارگاہ میں حاضری دینا سلام کلام کو دیکھنے کے مطابق ہے۔ اگر ایسا عقیدہ ہے اس کا، وہ جانتا ہے اور جاننے کے بعد میں اس کی قدر کرتا ہے، تو سرکار بیان فرماتے ہیں اس نے اسلام کو ڈھانے میں مدد کر دی ہے۔ اتنی بڑی وعیدیں ہیں اور آپ کتنے ملن ہو گئے ہیں۔ سپورٹ کرتے ہیں لوگ بدعقیدوں کا، تائید کرتے ہیں لوگ بدعقیدوں کا۔ جو خدا کا گستاخ ہو، رسول اللہ کا گستاخ ہو، اس کی تائید نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کے لیے حکم ہے ملے تو سلام مت کرو، بیمار ہو جائے تو حال مت پوچھو، اس کے ساتھ کھانا مت کھاؤ، پانی مت پیو، اپنے بیٹا بیٹی کا رشتہ مت کرو، اگر کسی نے کر دیا تو زنا ہوگا۔ یہ حکم ہے شریعت کا۔ اور آپ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے، اب تو حالات کے حساب سے ملنا چاہیے، ملنا چاہیے، ملنا چاہیے۔ ارے ملنا چاہیے آپ سے زیادہ یہ ہمارے مرکز کے رہنما لوگ جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں کہ کب ملنا چاہیے کب نہیں ملنا چاہیے۔ سارا کام آپ ہی کر لیں گے۔ ڈاکٹر کا کام ہے ڈاکٹری کرے، وکیل کا کام ہے وکالت کرے، انجینئر کا کام ہے انجینئرنگ کرے، امام کا کام ہے امامت کرے، مرکز میں رہنے والے قائد کا کام ہے قیادت کرے۔ جب ہمارا قائد کہے گا ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ فیصلہ ابھی کسی کو اس انداز سے لینا نہیں ہے۔ جو باتیں پہلے رکھی گئی ہیں ان باتوں پہ عمل کیجئے۔ پہلا پوائنٹ جو اگلے جمعے کو دیا گیا تھا کہ ہم سب مسجدوں کو آباد کریں، ایجوکیشن پہ خاص طور پہ توجہ دیں، اپنے بچے اور بچیوں کا ایڈمیشن اسی کالج اسی اسکول میں کرائیں جہاں ایمان اور عقیدے کا تحفظ ہو، اور اپنی شادیوں کو فضول خرچیوں سے محفوظ کریں۔ ساتھ ساتھ رشتہ ناتا سنی صحیح العقیدہ دیندار کے گھر کرنے کا انتخاب کریں۔ اپنے گھر کے حاکم آپ خود بنے، عورتوں کو حاکم مت بنائیں۔ قرآن میں آ رہا الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے عورتوں پر، تو حاکم بن کر کے آپ اپنے گھر کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ بچہ کب آ رہا ہے کب جا رہا ہے، بیٹی کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے، بیوی کیا کام کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے، آپ کیا کس وقت آتے، اپنی خود کی نگرانی بھی بیوی کے سپرد رکھیں۔ ایسا نہیں کہ صرف حکمرانی کرتے رہیں۔ سرکار بیان فرماتے سید القوم خادمھا، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے۔ جب آپ گھر کے سردار بننے کا ایک جذبہ رکھتے ہیں تو قوم کے خادم بن کر کے رہیے، سب کے ساتھ محبت اور پیار اور عقیدت کا ماحول بنائیے۔ اتحاد صرف اور صرف اہل سنت کے اندر ہوگا۔ یہ بات اپنے کان کے اندر گھول کر کے رکھ لیجیے، غیروں سے کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر وہ متحد ہونا چاہتے ہیں تو ایک ہی پلیٹ فارم ہے، نبی پاک کی عظمت کے جھنڈے تلے آؤ۔ اللہ کی گستاخیاں جس طرح ان لوگوں نے کی ہے ان ساری گستاخیوں سے توبہ کرو، یا تو یہ کہہ دو ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے،
ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، ہم اس دھرم کو چھوڑتے ہیں۔ آئیے ہم کل بھی آپ کو سینے سے لگانے کے لیے تیار تھے، آج بھی سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے۔ اگر اس بات پر آپ راضی ہیں تو اتحاد ہو سکتا ہے۔ وہ عقیدہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، چھپا نہیں بلکہ چھپا ہوا ہے، اگر اسی عقیدے کے ساتھ کوئی آتا ہے تو کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔ اتحاد صرف اہل سنت و جماعت کا ہوگا۔ اگر اتحاد چاہتے ہو تو ان گھروں بھنڈاروں کی کتابوں کو روڈوں پر جلا دو، اور جلانے کے بعد میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے مزار پر حاضری دے دو، کیونکہ وہ عقائد کے محافظ بن کر کے ثابت ہوئے ہیں۔ حاضری دینے کے بعد میں کہہ دو میں مجری ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے گا بڑا کھانے والے آجا مسلک اعلیٰ حضرت کے پرچم تلے آ جاؤ۔ ہم کل بھی آپ کو سینے سے لگانے کے لیے تیار تھے، آج بھی اس آئین کے اندر سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر متحد ہونا چاہتے ہو تو عقیدہ چھوڑنا پڑے گا۔ حالات کے تناظر میں لوگ کہتے بھائی اتحاد چاہیے، تو اتحاد چاہیے تو ان سے کیوں نہیں کہتے کہ آپ ان عقیدوں سے توبہ کرو، جن عقیدوں سے ہم کو اعتراض ہے، ہمیں تکلیف ہے، ان ساری چیزوں سے توبہ کر لو۔ صرف تم ہی نہیں، تمہارے دھرم کے سارے لوگوں کو لے کر کے آ جاؤ، ہم سب ایک ہونے کے لیے تیار ہیں۔ مگر شرط اول یہ ہے کہ آپ کو ان عقائد باطلہ سے توبہ کرنی پڑے گی، اور اگر توبہ نہیں ہوتی ہے تو غیر مذہب کے لوگوں کو اہل سنت کی مسجدوں میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کی نماز نہیں، ان کا روزہ نہیں، ان کی عبادت نہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ لمبی گفتگو ہو جائے گی، وقت بہت ہو گیا۔ حدیث پاک کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، فقہا کے قول کی روشنی میں ان کا ایمان ہے ہی نہیں۔ جب انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کر دی اور اسی پر وہ قائم ہیں تو مومن ہے ہی نہیں، اور جب مومن نہیں ہے تو کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ وہ لاکھ نمازیں پڑھیں، نماز نہیں ہے۔ الٹا عقیدہ تو ہم لوگوں کے تعلق سے کیا ہے؟ بڑی لمبی بات ہے زیرو، آپ سوچیں گے سمجھیں گے تو ہم کو کس انداز سے مشرک کو کہتے ہیں، شرک کا پیداوار کہتے ہیں، کیسے کیسے عقیدے رکھتے ہیں، آپ اتنی ہمدردی ان سے کرتے ہیں وہ ہمیں مشرک کہیں، اور آپ یہ کہیں کہ بھائیو ہم ان سے متحد ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ارے جب ہم کو مشرک تمہارے پیشواؤں نے کہہ دیا تو یا تو ان کو چھوڑو اور یا تو ہم کو چھوڑو۔ ہماری مسجدوں میں آ کر کے کیوں خرفشار پیدا کرتے ہو؟ کیوں نمازوں کو ہماری بربادیں کرتے ہو؟ کیوں ہمارے نمازوں میں خلل دیا کرتے ہو؟ اہل سنت و جماعت کا کوئی فرد نہ کل ان کو مسلم مانتا تھا نہ آج مانتا ہے۔ چند موٹی موٹی باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ان عقائد باطلہ سے وہ توبہ کر لیں، اگر اعلان توبہ کر لیں، ہم ان سے کندھا ملانے کے لیے تیار ہیں۔ ورنہ آج یہ ہے کہ لوگ یہ کہیں گے حالات کے تناظر میں بھائی اتحاد کر لو، کل یہ کہیں گے ان کے گھر شادی بیاہ کر لو، پرسوں یہ کہیں گے جیسے آزاد ملکوں کے اندر ہو رہا ہے اور مغربی ملکوں میں ہو رہا ہے کہ اور وہ یہ کیا ہوتا ہے، ایک باپ بیٹی کے ساتھ رہ رہا ہے، بھائی بہن کے ساتھ رہ رہا ہے، کہیں گے اب حالات کے حساب سے یہ بھی ہم کو کرنا چاہیے۔ اتنی آزادی آپ کو نہیں دی گئی ہے، آپ اتنے آسان مت سمجھو کہ آپ کو اتنی آسانی کے ساتھ مذہب اسلام میں رہ کر کے جنت کی نعمت مل جائے گی۔ نہیں، جو فارمولہ خدا کے حبیب نے دیا ہے اس پر عمل کرو گے تو آپ کو کامیابی ملے گی، نہیں کرو گے تو یہاں بھی مردود رہو گے، وہاں بھی مردود رہو گے۔ ہم کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میرا رب میرے مصطفیٰ خوش ہو گئے تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا یہاں بھی پار ہے، ہمارا بیڑا وہاں بھی پار ہے۔ ہم سب کو اسی عقیدے کے مطابق رہنا ہے۔ کوئی کتنا بھی عزیز ہو، اللہ کا گستاخ نظر آئے اس کو گھر سے دور کرو، رسول پاک کا گستاخ نظر آئے اس کو گھر سے دور کرو، کسی بھی ولی کا گستاخ نظر آئے اس کو گھروں سے دور کرو۔ پہلے ولایت کی گستاخی ہوتی ہے، پھر نبوت کی گستاخی شروع ہوتی ہے، پھر اللہ کی وحدانیت کی گستاخی کرنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ساودھان رہو اور ایسے سڑے ہوئے جراثیم کو
اپنے جسم سے کوسوں دور رکھو، کیونکہ جسم کے گندے جراثیم جب جسم میں پیدا ہو جاتے ہیں تو کینسر جنم لیتا ہے۔ وہابیت کی جراثیم جب جسم میں پیدا ہو جاتی ہے تو بے ایمانیت جنم لیتی ہے، اور جب بے ایمانیت جنم لے لیتی ہے تو انسان کا ٹھکانہ جہنم ہی جہنم ہوا کرتا ہے۔ عزیزو، اپنے ایمان کی محافظت کیجئے، اپنے عمل کی محافظت کیجئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔